شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أحبكم إلي أحسنكم أخلاقا. میرے دوستوں اور ساتھیوں، انسان کے کچھ اعمال کا تعلق انسان کے جسم کے ساتھ ہے. جیسے روزہ رکھنا ہے، انسان کے ذمے یہ فرض ہے. اس طرح کچھ چیزوں کا تعلق انسان کے دل کے ساتھ ہے. صرف نماز روزہ کر لینا کافی نہیں، بلکہ اس دل کی اصلاح کرنا بھی ضروری ہے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق کی درستگی اس پر بہت زور دیا ہے. ہمارے ہاں اخلاق صرف اس چیز کا نام ہے کہ کوئی آدمی آئے تو اس کے مسکرا کر مل لو، یہ اخلاق ہے. یہ اخلاق نہیں ہے. اخلاق اس کا نام نہیں ہے کہ مسکرا کر مل لو. یہ جو انسان کا دل ہے، اس کے اندر کچھ خواہشات، کچھ جذبات پیدا ہوتے ہیں. وہ خواہشات اور جذبات وہ دل کے اندر اصل ہیں. اس کو ذرا مثال سے سمجھ لیں. کہتے ہیں فلاں بندہ متواضع ہے، تواضع اختیار کی ہے. فلاں بندہ عاجزی اختیار کرتا ہے. حدیث بھی پڑھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، جس نے اللہ کے لیے عاجزی اختیار کی. اس تواضع کا تعلق انسان کے جسم کے ساتھ نہیں ہے، اس تواضع کا تعلق انسان کے دل کے ساتھ ہے. اخلاص، اللہ تبارک و تعالی کی رضا حاصل کرنے کے لیے نیک عمل کرنا، اس اخلاص کا تعلق جسم کے ساتھ نہیں ہے، دل کے ساتھ ہے. اسی دل میں ریا پیدا ہوتا ہے، دکھلاوا، نام و نمود. اسی دل میں تکبر پیدا ہوتا ہے، بڑائی، منمانی، میں، یہ اس دل کے اندر پیدا ہوتے ہیں. جب دل سے برے اخلاق نکل جائیں اور دل میں اچھے اخلاق پیدا ہو جائیں، اس کا نام ہوتا ہے اس کے اخلاق اچھے ہو گئے. یہ ہم سے مطلوب ہے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے یہ چاہ رہے ہیں کہ ان کے دل کے اخلاق اچھے ہو جائیں. اور اسی لیے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اہمیت حدیث شریف میں بیان فرمائی. ارشاد فرمایا کہ ان من احبکم الی احسنکم اخلاقا، تم میں سے میرے نزدیک سب سے زیادہ پیارا وہ بندہ ہے جس کے تم میں سب سے زیادہ اچھے اخلاق ہیں. یہ نہیں ارشاد میں تم میں سب سے زیادہ پیارا وہ بندہ ہے جو نماز زیادہ پڑھنے والا ہے، نوافل زیادہ پڑھنے والا ہے، نہ، تم میں سب سے زیادہ میرے ہاں پیارا بندہ وہ جس کے تم میں سب سے زیادہ اچھے اخلاق ہیں. دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا ان من خیارکم احسنکم اخلاقا، تم میں سے بہترین انسان وہ ہے جس کے تم میں سب سے زیادہ اچھے اخلاق ہیں.
ایک تیسری حدیث میں ارشاد فرمایا ان اثقل شیء یوضع فی میزان المؤمن یوم القیامۃ خلق حسن. قیامت کے دن سب سے زیادہ وزنی چیز جو نامہ اعمال میں رکھی جائے گی، فرمایا وہ اچھے اخلاق ہیں. جس سے نامہ اعمال سب سے زیادہ وزنی ہوگا وہ اچھے اخلاق ہیں. ایک حدیث میں پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انسان کو سب سے بہترین چیز کیا عطا فرمائی گئی؟ آپ نے فرمایا الخلق الحسن، اچھے اخلاق اس کو دیے گئے. ایک حدیث شریف میں فرمایا، یہ عجیب حدیث ہے، ان المؤمن لیدرک بحسن خلقہ درجۃ قائم اللیل وصائم النہار. انسان اچھے اخلاق کے ذریعے وہ درجہ پاتا ہے جو درجہ وہ بندہ حاصل کرتا ہے جو دن بھر روزہ رکھتا ہے، رات بھر اللہ کے سامنے قیام اللیل کرتا ہے. اس بندے کو جو درجہ حاصل ہوگا، اس کو یہ درجہ مل جاتا ہے اچھے اخلاق کے ذریعے سے. اچھے اخلاق مسکرا کر ملنے سے حاصل نہیں ہوتے، فیس بک پر یا واٹس ایپ پر احادیث شیئر کرنے سے نہیں ہوتے، ایک دوسرے کو حدیثیں بھیجنے سے اچھے اخلاق پیدا نہیں ہو جاتے. یہ اچھے اخلاق پیدا کرنے پڑتے. جس طریقے سے نماز پڑھنا فرض ہے، اچھے اخلاق حاصل کرنا بھی فرض ہے. اس کی میں چند مثالیں عرض کروں گا، بات مزید سمجھ میں آ جائے گی. یہ اچھے اخلاق جب تک نہ ہو بندہ سیدھا نہیں ہوتا، ٹیڑھا رہتا ہے. اور اس کی مثال سمجھے، ڈاکٹر کے پاس گئے، جسم پر دانے نکل رہے تھے، پھوڑے پھنسیاں نکل رہی ہیں، اور ڈاکٹر کو جا کے بتایا کہ دیکھیں جسم کے اندر پھوڑے پھنسیاں نکل رہی ہیں، کچھ اس کا علاج کرو. تو اس نے دیکھ کے مرض کو پہچان لیا. اس نے ایک دوائی پینے کے لیے دی اور ایک دوائی کریم دی لگانے کے لیے. یہ جسم پر لگاؤ گے تو جہاں جہاں وہ پھوڑے پھنسی بن رہے ہیں، زخم بن رہے ہیں، یہ ٹھیک ہو جائیں گے. لے کر آ گئے گھر میں. دوائی جب پینے لگا تو ایک چمچ جب پیا تو پتہ چلا یہ تو بہت کڑوی ہے، کہ چھوڑو اس کو پی کر کیا کرنا، ایک طرف رکھو. لگانے والا کام کرتے ہیں، لگانا شروع کر دیا. جیسے جسم پر لگاتا گیا کریم، 2 4 6 دن 8 دن کے اندر فرق محسوس ہوا، اور یہاں تک کہ جسم بالکل ٹھیک ہو گیا. اب کوئی داغ نہیں، کوئی پھنسی، کوئی پھوڑا نہیں نکل رہا. بڑا خوش ہو گیا، بھی کام بن گیا. دوائی لگانا چھوڑ دی، ٹھیک ہو گیا ہوں میں. چند دن بعد دوبارہ پھوڑے پھنسی نکلنا شروع ہو گئے. پھر ڈاکٹر کے پاس بھاگا، جی آپ نے جو دوائی دی، جب تک دوائی لگائی کام بنا، جب ختم کر دی تو کام نہیں بنا. پھر دوبارہ شروع ہو گیا. ڈاکٹر نے پوچھا وہ جو پینے والی دوا دی تھی وہ پی؟ کہ وہ تو نہیں پی. کہ تم نے تو اصل مرض کا علاج ہی نہیں کیا، خون میں خرابی تھی. وہ دوا اس لیے دی تھی اگرچہ کڑوی تھی، لیکن وہ خون کی خرابی کو ٹھیک کرنے والی تھی. جب تک تمہارا خون ٹھیک نہ ہوگا، اس کی خرابی ختم نہ ہوگی، تب تک کتنی کریمیں لگاتے رہو، یہ پھوڑے پھنسی بند نہیں ہوگے، بار بار نکلتے رہیں گے. اصل تمہیں اس کا علاج کرنا پڑے گا. کسی مالدار آدمی کو دیکھ کر، کسی منصب والے کو دیکھ کر چہرے کے اوپر خوشی اور چہرے پر مسکراہٹ کا آ جانا، اور کسی غریب آدمی کو دیکھ کر اور اس سے بات کرتے ہوئے غصہ آ جانا، اس بات کی علامت ہے کہ اس بندے کے دل کے علاج کی ضرورت ہے، اس کے دماغ کی علاج کی ضرورت ہے. فرق کیوں ہو رہا ہے انسان کے بدلنے سے؟ فرق اس لیے ہو رہا ہے کہ یہ صرف دنیا کے اعتبار سے دنیا کو اپنا اچھا چہرہ مالدار کو دکھانا چاہتا ہے. غریب جو اس سے کم تر درجے کا ہے دنیاوی اعتبار سے، وہاں اس کو جا کر غصہ آنا شروع ہو جاتا ہے. گھر میں جا کر بیوی بچوں پر غصہ آنا شروع ہو جاتا ہے. ماں باپ کے ساتھ بیٹھنے کو دل نہیں کرتا، وہ کوئی بات کہہ دے اچھل کر ان کے منہ سے وہ بات چھیننے لگتا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ اچھے اخلاق نہیں ہے کہ یہ بہت اچھا، یہ بڑا ملنسار آدمی ہے. وہ گھر کے اندر تو ملنسار نہیں، گھر میں تو سب کو کھانے کے لیے پڑتا ہے.
یہ اچھے اخلاق نہیں. اس لیے اندر جو دل کے اخلاق تھے وہ اچھے نہیں ہوئے. ظاہر مسکرا لیا، اس سے کام نہیں بنا، اس اخلاق کو اچھا کرنا پڑے گا. اس لیے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی اہم ترتیب بتائی ہے. اب حیران رہیں گے، بڑی قیمتی بات ارشاد فرمائی احادیث کے اندر. آج المیہ یہ ہمارا کہ ہم ان چیزوں کی طرف آتے نہیں ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی گہری ترتیب بتائی. ان سب کی اصل کیا ہے، جڑ کیا ہے؟ اس سب کی اصل اور جڑ تکبر ہے. جس بندے میں تکبر ہوگا، بڑائی ہوگی، میں کا بت ہوگا، یہ ساری خرابیاں اس کے اندر پائی جائیں گی. جس میں تواضع اور عاجزی ہوگی، اس کے اندر ان میں سے کوئی خرابی نہیں ہوگی. کیوں؟ اس لیے کہ جو عاجزی اختیار کرنے والا ہے اس کا دل نرم ہوگا. یہ نرمی بڑی اہم صفت ہے جس کو بیان کیا گیا حدیث میں بھی، نرمی. اور جس بندے کو نرمی حاصل ہو گئی وہ مخلوق پر احسان کرے گا، اور جو مخلوق پر احسان کرے گا وہ اللہ کی مخلوق سے پیار کرے گا، اور جو اللہ کی مخلوق سے پیار کرے گا، حدیث میں فرمایا تم میں سب سے زیادہ میرے نزدیک وہ شخص ہے جو میری عیال سے اچھا سلوک کرنے والا ہے. جس کے اندر تکبر ہے اس کے دل نرم نہیں، دل سخت ہے. وہ کسی کی عزت کی پرواہ نہیں کرتا، اس کا دل سخت ہے. اور جس کا دل سخت ہوگا وہ ایک نمبر کا بخیل ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ کسی کو تکلیف میں مبتلا دیکھ کر اس کے دل میں تکلیف نہیں آئے گی، چاہے گھر میں کیوں نہ ہو. بخیل ہوگا، دل میں رحم نہیں ہوگا، بے رحم انسان ہوگا. اور جب بے رحم ہوگا وہ اللہ کی مخلوق پر احسان کیا کرے گا؟ احسان کیا کرنا؟ اس نے احسان تو کرے گا ہی نہیں، احسان کرنا جانے گا ہی نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ بے رحم انسان ہے. اور جب بے رحم ہے، مخلوق سے پیار نہیں، تو وہ اللہ کا پیارا کہاں سے بنے گا؟ یہ بہت چیزیں جڑی ہوئی ہیں، ان کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے. اس لیے ایک چیز اپنے اندر پیدا کرنے کے لیے وہ نرم دلی اپنے اندر اگر پیدا ہو گئی سب چیزیں حاصل ہو جائیں گی. اور اگر دل میں نرمی نہیں ہے، دل میں سختی ہے، تو پھر سب چیزیں ہاتھ سے نکل جائیں گی، اور یہ جتنی بیماریاں ہیں، برے اخلاق ہیں، وہ ہمارے اندر آ جائیں گے. جتنے برے اخلاق ہیں. اس لیے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق اچھے کرنے کے لیے دعا بھی سکھلائی ہے. دعا بھی سکھلائی ہے. ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیا کرو. ہم آئینہ دیکھ کر جو مسنون دعا پڑھی جاتی ہے، اللہم حسنت خلقی فحسن خلقی، یا اللہم احسنت خلقی، دونوں طرح الفاظ آئے ہیں. فاحسن خلقی، اے اللہ جس طرح شیشہ دیکھا، آئینہ دیکھا، اپنا چہرہ اچھا لگا، اپنا جسم اچھا لگا، اے اللہ تو نے میری صورت اچھی بنائی ہے، میرے اخلاق بھی اچھے بنا دیجیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس موقع پر یاد کروایا؟ اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں، اے اللہ آپ میرے اخلاق اچھے فرما دیجئے، اور آپ کے علاوہ کوئی اچھے اخلاق بنانے والا نہیں ہے. مجھے برے اخلاق سے بچا دیجئے، آپ کے علاوہ مجھے برے اخلاق سے بچانے والا کوئی نہیں ہے. دعا فرما رہے ہیں. کون؟ جو اخلاق کا نمونہ ہے. نمونہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نمونہ ہے ہمارے لیے. وہ دعا کر رہے ہیں، ہمیں دعا کی ضرورت نہیں ہے. ابھی تھوڑی سی آگے بات چلاتا ہوں. رحم دلی، صرف رحم دلی انسانوں پر نہیں، جانوروں پر بھی کرنے کا حکم دیا ہے. جانوروں پر بھی کرنے کا حکم دیا ہے، اور جانوروں پر رحم دلی کرنے سے بندے کو فرمایا جنت میں چلا جا. جانور کے ساتھ بے رحمی کرنے پر فرمایا جہنم کے اندر چلے جاؤ. حدیث شریف کا واقعہ مشہور ہے، بہت سارے لوگوں نے سنا ہوا. ایک انسان چلا جا رہا تھا، راستے میں مسافر تھا، پیاس لگی، کنویں تلاش کیا، کنواں ملا، وہاں جا کر اس نے پانی پیا، لیکن اس کنویں کے اوپر کوئی ڈول نہیں تھا. اگر آپ نے دیکھے ہوں پرانے کنویں تو اس کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا نیچے اترنے کے لیے سیڑھی بنائی ہوتی ہے لوہے لگا لگا کر، یا اگر کوئی اور جگہ ہوگی تو وہاں لکڑی لگا لگا کر نیچے کی طرف اترنے کا زینہ بنایا ہوتا ہے. تو نیچے اترا، اتر کر پانی پیا. جب اوپر چڑھا تو کیا دیکھتا ہے؟ ایک کتا وہاں کنویں کے کنارے کھڑا ہوا، ہانپ رہا ہے، اور اپنی زبان باہر نکال کر وہ گیلی مٹی کو چاٹ کر اپنی پیاس بجھانے کی کوشش کر رہا ہے. اس نے جب اس کو دیکھا تو دل میں آیا کہ اس کو بھی پیاس سے وہی تکلیف پہنچی ہے جو مجھے ملی تھی. اب ایک طرف اپنے گھر جانا ہے،
اب کون یہاں انسان کی بات نہیں ہو رہی، جانور اور وہ بھی کودتا، تو ایک طرف گھر جانا ہے اور ایک طرف دل میں خیال آیا اس کو بھی تکلیف ہے، یہ تو پانی نہیں پی سکتا، اس کا انتظام کروں، آپس میں دل کے اندر آپس میں لڑائی اور جھگڑا ہوتا ہے اس بات کا، آخر غالب آیا کہ نہیں میں اس کے ساتھ نرمی کروں، دوبارہ نیچے اترا، پانی نکالنے کی کوئی چیز نہیں تھی، اپنا موزہ اتارا، موزہ اتار کر اس میں پانی بھرا، اس کو اپنے منہ سے پکڑا، پکڑ کر باہر نکلا، باہر آ کر اس کتے کو پلایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بندے کے اس عمل کی اتنی قدردانی فرمائی کہ اس کو جنت میں داخل فرما دیا۔ سوال یہ ہے جانور کو پانی پلانے والا جنت میں چلا جائے، انسان کو پانی پلانے والا کہاں جائے گا؟ آج انسانیت سسک رہی ہے، باہر کی بات نہیں گھر کی بات ہو رہی ہے، انسانیت سسک رہی ہے، ہمارے گھروں میں دم توڑ رہے ہیں، ہمیں پتہ ہے اس گھر کے اندر فاقہ ہو رہا ہے لیکن کوئی دینے کے لیے تیار نہیں ہے، باہر کی بات نہیں ہے، باہر جا کر ہوٹلنگ ہو رہی ہے، روز باہر جا کر دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر پیزے کھائے جا رہے ہیں، فاسٹ فوڈ کھائی جا رہی ہے، آئٹم کھائے جا رہے ہیں، گھر میں پتہ نہیں کہ ماں باپ کو کون سا لقمہ ملا کھانے کو، وہ ماں باپ جن کے حلق سے لقمہ نہیں اترتا تھا جب تک بچہ گھر میں نہ آ جائے، یہ گھر آ جائے تو ہمارے حلق سے لقمہ اترے گا۔ اور آج کیفیت یہ کہ ان ماں باپ کا پتہ نہیں، یہ بھی پتہ نہیں کہ میرے ماں باپ کو پسند کیا ہے، مہینے میں ایک مرتبہ بھی اگر ان کی پسندیدہ چیز لا کر دے دی، وہ باپ جو روزانہ اس کی پسند کی چیز لایا کرتا تھا، میرے بیٹے کو یہ پسند ہے اس کو یہ دے دو، آج وہ ترس رہے ہیں۔ میں یہ ایسے باتیں نہیں کرتا، میرے سامنے واقعات ہیں، ان لوگوں کی اپنی کیفیات ہیں جو آ کر بیان کرتے ہیں۔ اس ماں کو کیا کروں جس نے فون کر کے مجھے بتایا اور رو رہی تھی کہ میرا بیٹا روز آ کر مجھے مارتا ہے، اس ماں کو کیا کریں کہ جس کے سر پر پسٹل لے کر بچہ کھڑا ہو گیا، پیسہ نکال نہیں تو تجھے ابھی گولی مارتا ہوں۔ بے رحمی کی انتہا ہو چکی ہے، اس لیے کہ اپنے اندر سمجھتا میرے پاس پیسہ ہے، میں جوان ہوں، میرے ہاتھ میں منصب ہے، رتبہ ہے، کیا کرے گا تو؟ ایک دن وہ آئے گا، اللہ اس سے بڑا اس پر ایسا بندہ مسلط کریں گے، یہ دنیا کے اندر پکارے گا لیکن کوئی اس کی پکار سننے والا نہیں ہوگا۔ ایک خاتون نے لکھا کہ میری شادی ہوئی، شادی کی پہلی رات میرا شوہر بہت ہی زبردست قسم کا کھانا لے کر آیا، جب لا کر رکھا تو میں نے کہا اپنی اماں کو بلا لو، کہا چھوڑو تم ماں کو، ہم دونوں مل کر کھاتے ہیں، کہا ماں کو بلا لو، ماں زندہ تھی، کہا چھوڑ دو ماں کو۔ جب اس نے کئی مرتبہ اصرار کیا، اس نے کہا ماں کو ضرورت ہے، نہیں، کہا طلاق دے دے ابھی، مجھے ابھی طلاق دے دے، زور زبری کی، اسی وقت طلاق لے کر واپس ہو گئی، اسی وقت واپس ہو گئی اور جا کر کسی اور انسان سے شادی کی۔ کچھ عرصے کے بعد حج کے لیے گئی، اس کے بیٹے جوان جو ماں کو زمین پر پاؤں رکھنے نہیں دیتے، ماں کی ایسی فرما بردار اولاد کہ ماں کو انہوں نے ملکہ بنا رکھا ہے، ماں کی تکلیف نہیں آنے دیتے۔ وہی شوہر جو پہلے والا تھا وہ وہاں نظر آیا، بھیک مانگتا ہوا، کہ تیری کیا کیفیت ہوئی؟ کہ آج میری اولاد مجھے پوچھنے والی نہیں ہے، کہ میں نے طلاق اسی لیے لی تھی کہ تیرے دل میں جب ماں کی قدر نہیں تو جو اولاد پیدا ہوگی وہ بھی قدر کرنے والی نہیں ہوگی، اس لیے میں تجھ سے طلاق لے کر چلی گئی، اور ایسے انسان سے نکاح کیا جو اپنے ماں باپ کی قدر کرنے والا تھا۔ آج میری اولاد کو دیکھو کہ انہوں نے مجھے ملکہ بنا رکھا ہے، میری اوپر تکلیف نہیں آنے دیتی۔ اور آج حالات گھر میں، اس لیے میں نے انسانیت سسک کہہ رہی ہے، گھر سسک رہا ہے، ماں باپ سسک رہے ہیں، بیوی بچے سسک رہے ہیں، باہر کے جتنے کام ہیں وہ سارے ہو جائیں گے، دنیا کے ساتھ بیٹھ کر مسکراتا ہے، دکان پر بیٹھ کر غیر عورتوں کے ساتھ مسکرا کر بات کرتا ہے، گھر میں ماں باپ کے ساتھ مسکرا کر بات کرنے کا موقع نہیں ہے اس کو، یہ بیوی بچوں سے مسکرا کر نہیں ملے گا، وہاں آ کر یہ شیر بن جاتا ہے، اپنے چہرے پر 12 بجا دیتا ہے کہ اب ان کے ساتھ اس نے مسکرا کر بات نہیں کرنی، اب اس کی اپنی زندگی ہے، اور یہ سمجھتا ہے میں اتنے اچھے اخلاق والا، میں تو صف اول کا نمازی، میری تو شلوار ٹخنے سے اوپر، میرے سر کے اوپر تو ٹوپی ہے، میں نمازیں پڑھتا ہوں، تہجد پڑھتا ہوں، لیکن یاد رکھے کل قیامت والے دن اسی کا گریبان پکڑا جائے گا، اس کی یہ نمازیں اس کو بچا نہ سکے۔
یہ میں نہیں، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرما دیا. ابھی پڑوسیوں کے بارے میں بتایا، ایک عورت کے بارے میں بتایا کہ عورت نمازیں پڑھتی، نفلی نمازیں، نفلی روزے رکھتی، سب کچھ کرتی ہے، لیکن پڑوسیوں کو تکلیف پہنچاتی ہے. فرمایا یہ عورت جہنمی ہے. یہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان نبوت سے نکلا ہوا جملہ، جہنمی ہے. کدھر گئی اس کی نمازیں، نفلی روزے کدھر گئے؟ اور یہ ابھی رشتہ داروں کے بارے میں بات ہو رہی ہے، پڑوسیوں کے بارے میں. ایک عورت کے بارے میں بتایا زیادہ نفلی نماز، نفلی روزے نہیں کرتی، فرض واجبات پورے ہیں، لیکن زبان کی بڑی میٹھی ہے، کسی کو تکلیف نہیں دیتی، پڑوسی اس سے خوش ہے. فرمایا یہ عورت جنتی ہے. مدار کس پر ہے؟ آج میٹھی زبان ہمارے پاس نہیں رہی. آج گھروں کے اندر اختلافات اور جھگڑوں کی بنیاد یہ زبان ہے. یہ اخلاق اچھے نہیں ہے نا، اخلاق اچھے نہیں ہیں. 2 دن کے اندر، 1 لمحے کے اندر ہم بدل کر ایسے بیٹھتے ہیں کہ پتہ ہی نہیں چلتا یہ انسان ہے یا یہ کیا بن چکا ہے. 1 لمحے کے اندر بدل جاتا ہے انسان. کیوں؟ اس لیے کہ اپنا اندر ابھی تک وہ چیز نہیں پیدا ہوئی. اگر نرمی پیدا ہو، نرمی آ جائے تو پھر دیکھیں کہ کیا کرتا ہے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی عظیم الشان ہستی نے اپنی بیویوں کے ناز و نخرے برداشت کیے، نہیں اٹھائے ناز و نخرے. آپ کی اپنی کیفیت کیا؟ شاید پچھلی مرتبہ بھی عرض کر چکا کہ جمعہ کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، خطبہ دے رہے ہیں، اور آپ کے نواسے آ رہے ہیں، آپ اتر کر جا کر اپنے نواسوں کو اٹھا کر لا رہے ہیں. بچوں کے ساتھ پیار ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ آج پیار کرنا جانتا نہیں. اس لیے فرمایا الراحمون یرحمہم الرحمن، جو رحم کرنے والا ان پر رحمان رحم کرتا ہے. ارحموا من فی الارض، تم رحم کرو زمین والوں پر، آسمان والا تم پر رحم کرے گا. یہ کیفیت جب تک پیدا نہیں ہوگی کیسے بنے گا؟ ایک عورت کے بارے میں فرمایا اس کو صرف اس وجہ سے جہنم میں ڈال دیا گیا، اس نے ایک بلی گھر میں رکھی تھی باندھ کر، نہ خود کھانا دیا، نہ فرمایا اس کو چھوڑا کہ جا کر زمین کے کیڑے مکوڑے کھا کر وہ اپنا پیٹ بھر لیتی. اس کی وجہ سے اللہ نے اس کو جہنم میں داخل کر دیا. جانور پر رحم نہ کرنے سے بندہ جہنم میں جائے گا، اور اپنوں سے بے رحمی کرنے پر وہ کہاں جائے گا؟ آج ہم سوچنے کا مقام ہے ہم کس دنیا میں رہ رہے ہیں. آج ایسی نفسا نفسی کا عالم ہو چکا ہے ہمیں پتہ ہی نہیں. خدا کے لیے یہ سوشل میڈیا کی زندگی سے باہر آ جاؤ، یہ فیس بک اور واٹس ایپ کی زندگی سے باہر آئے، اپنی حقیقی زندگی کی طرف آئے، حقیقی زندگی کی طرف. یہاں فیس بک پر شیئر کرنے سے، واٹس ایپ پر شیئر کرنے سے، ایک دوسرے کو بتانے سے کچھ نہیں ملنا. یہاں سے اخلاق اچھے نہیں ہونے، یہاں کچھ نہیں ہونا ہے اپنی حقیقی زندگی میں. جب تک عمل لے کر نہیں آئیں گے کام نہیں بن سکتا، عمل لانا پڑے گا. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک باغ میں تشریف لائے، ایک اونٹ رونے لگا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ، بہت سارے معجزے ہیں، آپ کو اس کی زبان سمجھ میں آئی وہ رو کر کیا کہتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے قریب گئے، اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرا، چپ ہو گیا. اس کے مالک کو بلاؤ، مالک کون ہے؟ یہ اونٹ شکایت کر رہا ہے کہ میرا مالک مجھے کھانا پورا نہیں دیتا اور میرے اوپر سامان زیادہ لاتا ہے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانوروں پر رحم کا حکم ہے. یہ ہمارا دین تو وہ ہے، یہاں تو انسانوں پر رحم نہیں کھایا جا رہا. کیوں؟ اس لیے کہ جب اندر میں آ جائے نا، میں وہ انسان کو برباد کر کے رکھ دیتی ہے. اور آج یہ حالت ہے کہ ان لوگوں نے میرے ساتھ یہ کیا نا، اب دیکھو میں ان کے ساتھ کیا کرتا ہوں، اب دیکھو. اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تکونوا امعاتا، ایک دوسرے کے دیکھا دیکھی عمل مت کرو. یہ مت کہو کہ وہ صلہ رحمی کرے گا، وہ نرمی کرے گا تو میں بھی صلہ رحمی کروں گا، اور اگر وہ ظلم کرے گا تو میں ظلم کروں گا. فرمایا نہیں، تم اپنے آپ کو اس پر لازم پکڑ لو کہ تم نے ہر حال میں صلہ رحمی کرنی ہے. یہ کون کرے گا؟ جس کے دل میں نرمی ہوگی. جس کے دل میں سختی ہوگی نا، اس کو کسی کے خیال نہیں آئے گا. نرمی والا اپنے آپ کو جھکا دیتا ہے، اسی کا نام تواضع ہے، یہی عاجزی ہے، اسی کا نام تواضع. اپنا احقر، حقیر، فقیر، بندہ ناچیز، الفاظ سے بندے کے اندر تواضع نہیں آتی. عمل بتاتا ہے کہ جہاں معاملہ آیا ایسا کہ جہاں لڑائی اور فساد کا خدشہ ہے، اس نے اپنے آپ کو نیچے گرا دیا. غلطی میری ہے، میری غلطی نہ ہونے کے باوجود میں نے معافی مانگی کہ مجھے معاف کر دو تاکہ مسئلہ حل ہو جائے، مسئلہ حل ہو جائے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو 2 بندے آپس میں جھگڑ رہے تھے اور ایک حق پر تھا، حق پر ہوتے ہوئے بھی پیچھے ہٹ گیا، فرمایا جنت کے بیچوں بیچ اس کو میں محل دلوانے کی ضمانت دیتا. یہ کون آدمی کرے گا؟ جس کے دل میں نرمی ہوگی، جس کے اندر تواضع ہوگی. یہ میں نے عرض کیا بہت ملی جلی چیزیں ہیں، ایک دوسرے دور نہیں ہے، اس لیے نرمی پیدا کرنی. ایک شخص حاضر ہوا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے دل میں تو سختی ہے، میرے دل میں تو سختی ہے، نرمی کیسے آئے؟
ہمارے ذہن میں بھی آتا ہے نرمی کیسے پیدا ہو. ارشاد میں انصح رأس الیتیم، یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرا کرو اور مسکینوں کو کھانا کھلایا کرو. یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرنے کا مطلب یہ نہیں یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے اس کے مال پر بھی ہاتھ پھیر لیا جائے. آج مال پر بھی ہاتھ پھیر کے صاف کر لیا جاتا ہے، چلو آنے دو. نہیں نا، یہ مال پر ہاتھ پھیر کر ادھر لے آیا تو سمجھو اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھر رہا ہے. سر پر ہاتھ پھیرنے کا مقصد کیا ہے؟ یہ لفظ محاورہ ہے، محاورے کے طور پر بولا جاتا ہے کہ سر پہ ہاتھ پھیرنے کا مطلب ہوتا ہے اس کو پیار کرو، اس کو اپنے قریب رکھو، قریب رکھ کر دل نہ چاہے تو بھی اس کے سر پر ہاتھ پھیر کر اس کی کفالت کرو، اس کی اخراجات کو پورا کرو. اللہ اس کی بدولت تمہارے دل میں نرمی پیدا فرما دیں گے. یہ ایک نفسیاتی طریقہ کار ہے کہ جب کسی انسان کے اندر کوئی خاص کیفیت پیدا نہ ہو رہی ہو تو اس کیفیت کا جو نتیجہ نکلتا ہے اس نتیجے پر عمل کر لے. کسی کے سر پہ ہاتھ پھیرنا یہ نرم دلی، محبت اور پیار کی علامت ہوتی ہے. پیار پیدا نہیں ہو رہا اس پر عمل کرنا شروع کر دو، جو نتیجہ ہے عمل کرتے کرتے اللہ تعالیٰ دل میں اصل چیز پیدا فرما دیں گے. تو یہ تو یتیم کے بارے میں، اپنے گھر والوں کے بارے میں نہیں آئے گا کیا؟ اپنے گھر والوں کے ساتھ کیا معاملہ رکھنا ہے، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ کیا معاملہ رکھنا ہے. یہاں تک ہے بیوی بچوں کو دینے کے لیے تیار نہیں ہے، بخیل ہے. باہر خرچ ہو رہا ہے، عیاشیاں ہیں، شاہی خرچ ہے باہر دو، دوستوں پر فراوانی ہے. فراوانی نہیں ہے تو بیوی بچوں پر نہیں ہے، ماں باپ پر نہیں ہے. عجیب بات ہے. حالانکہ سب سے بہترین صدقہ حدیث شریف کے مفہوم کے مطابق وہ ہے جو بندہ پیسہ اپنے گھر والوں پر خرچ کرتا ہے. باہر والوں کا نمبر بعد میں، اپنے گھر والوں پر جو خرچ کرتا ہے اس کا سب سے افضل صدقہ ہے، بشرطے کہ یہ سمجھ کر خرچ کرے، اپنے ذمے بوجھ نہ سمجھے کہ بوجھ سمجھ کر خرچ کرے. یہ تو پہلا حق ان کا ہے، ان کی ذمہ داری ہے. تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا کہ اپنے اندر یہ صفات پیدا کرو. اب اللہ سے مانگا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے عرض کیا جائے کہ اللہ میرے دل میں نرمی پیدا نہیں ہو رہی، نرمی پیدا فرما دیجیے. اور اس کے لیے یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرو، کھانا کھلاؤ لوگوں کو. یہ عمل کرنے سے مساکین کو کھانا کھلاؤ اپنی وسعت کے مطابق. جب انسان کے دل میں نرمی آتی ہے نا تو پھر وہ سخاوت بھی کرتا ہے. نرمی نہیں ہوگی سخاوت نہیں کرے گا. السخی قریب من اللہ، قریب من الناس، قریب من الجنہ، بعید من النار. سخی اللہ کے قریب، بندوں کے قریب، جنت کے قریب ہے، دوزخ سے دور ہے. اس کا دوزخ سے واسطہ نہیں ہے، سخی دوزخ کے قریب نہیں جا سکتا. اور والبخیل بعید من اللہ، بعید من الناس، بعید من الجنہ، قریب من النار. اور بخیل یہ اللہ سے دور، لوگوں سے دور، جنت سے دور، ہاں جہنم کے قریب ہے. یہ صفات یہ ساری جب انسان کے دل کے اندر یہ نرم دلی اور تواضع پیدا ہو جائے تو کام بن جائے گا. اس لیے اللہ سے مانگنا چاہیے. اللہم اجعل فی عینی صغیرا وفی اعین الناس کبیرا. ہم یہ نہیں کہتے، دین یہ نہیں کہتا لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو ذلیل کر دو، یہ نہیں کہتا. عزت نفس اور چیز ہے، عاجزی اور چیز ہے، دونوں میں فرق ہے. عاجزی کا مطلب انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف نظر رکھتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا سکھائی اس میں یہ بتلایا، اے اللہ مجھے میری نظر میں چھوٹا کر دے. میری نظر میں، ہم اپنی نظر میں آج بڑے ہیں، میں نے اپنا قیمت لگا رکھی ہے، میری قیمت یہ ہے، میرا منصب ایسا ہے، میرے پاس پیسہ ہے، دولت ہے، بینک و بیلنس ہے، کاروں کوٹھی بنگلے، میرا یہ قیمت ہے. لہذا میری جب یہ قیمت ہے لوگ بھی مجھ سے ایسے برتاؤ کریں، لوگ بھی مجھے بڑا سمجھے، لوگ بھی مجھے اعلیٰ سمجھے، کوئی اس کے خلاف بات نہ کرے. بات ہو جائے اسی وقت میں غصہ آ گیا مجھے، اور اسی وقت اس سے تو اور میں شروع ہو گئی. کس بات کی علامت ہے؟ اخلاق اچھے نہیں. یہ اپنی نظر میں بڑا ہے، تکبر کر رہا ہے. آج اسی لیے دین پر عمل کرنے میں بھی جو چیز رکاوٹ ہے وہ یہی میں کا بت ہے. اور عاجزی ہوگی، عاجزی کہ اللہ آپ کی کرم نوازی ہے، جو کچھ دیا ہے آپ نے دیا ہے، میرا تو کوئی کمال نہیں، آپ نے اس نالائق کو بہت کچھ عطا فرما دیا، آپ کی کرم نوازی، اس کے اندر شکر پیدا ہوگا، عاجزی پیدا ہوگی. پھر اپنے آپ کو جھکا کے رکھے گا، بڑے کتنا بھی مالدار ہو لیکن جھکا کے رکھے گا، کسی کے اوپر ظلم نہیں کرے گا، کسی غریب کو دھتکارے گا نہیں کہ اس کے پاس پیسہ نہیں ہے، منصب نہیں ہے اس لیے اس کو دھتکار دیا جائے. نہیں، وہ اپنے اندر یہ چیز پیدا کرے. یہ صفت آج اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اور اللہ سے مانگنے کی ضرورت ہے کہ اچھے اخلاق اللہ سے مانگے جائیں جن کا تعلق دل کے ساتھ ہے. اور جب یہ صفت پیدا ہو گئی تو پھر اس کے بعد سارے معاملات اچھے ہوتے چلے جائیں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تشریف فرماتے. ایک آدمی نے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بھلا کہنا شروع کیا.
اور حدیث شریف میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یتعجبوا ویتبسموا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کر مسکرا رہے ہیں کہ یہ بندہ برا بھلا کہہ رہا ہے، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش بیٹھے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اچھا جب وہ زیادہ ہی برا بھلا کہنا شروع کیا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی کسی ایک بات کا جواب دے دیا۔ جواب دینے کی دیر تھی، فرمایا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو کر اٹھ کر چل دیے۔ میں نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تک وہ برا بھلا کہہ رہا تھا آپ مسکرا رہے تھے، جب میں نے اس کی کسی بات کا جواب دیا آپ غصے سے اٹھ کر چلے گئے۔ فرمایا جب تک تم نے جواب نہیں دیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتہ مقرر تھا جو تمہاری طرف سے جواب دے رہا تھا، اور جب تم نے جواب دیا وقع الشیطان، شیطان بیچ میں آ گیا، اب لڑائی ہوگی، اب جھگڑا ہوگا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے ابوبکر تین باتیں حق ہیں، کسی بندے پر کوئی ظلم نہیں کیا گیا، اس نے اللہ کی رضا کے لیے اپنے آپ کو نیچا کر دیا، چھپا دیا، فرمایا اللہ اس کی وجہ سے اس بندے کو عزت عطا فرمائیں گے۔ اور دوسرا بندہ، کسی بندے نے دینے کا دروازہ نہیں کھولا، اللہ کے راستے میں دینے کا دروازہ نہیں کھولا، اور اس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی اور یہ صلہ رحمی کر رہا تھا، فرمایا اللہ اس کو اور زیادہ مال عطا فرمائیں گے۔ اور تیسری بات ارشاد میں کسی نے سوال کا دروازہ، لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے کا دروازہ نہیں کھولا، مگر اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کا مال اور زیادہ کم کر دیں گے۔ تو اصل چیز اللہ سے مانگنے کی ہے، جب آئینہ دیکھے تو اس وقت آئینے والی دعا پڑھی جائے، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے عبادت کریں اس کے بعد اس دعا کا اہتمام، اللہم اجعل فی عینی صغیرہ وفی اعین الناس کبیرہ، اللہ مجھے میری نظر میں چھوٹا کر دے، لوگوں کی نظر میں بڑا کر دے، لوگوں کی نظر میں بڑا کر دے۔ یہ بتا دیے یہ ہمارے دل کی بات ہے، بڑا کر دے، لوگوں کی نظر میں ذلیل نہ ہوں، لوگوں کی نظر میں میری عزت ہو، لوگوں کی نظر میں میری قدر ہو، لیکن خود میری نظر میں مجھے چھوٹا کر دے تاکہ میرے اندر تکبر والی چیز اور تکبر والی صفت پیدا نہ ہو۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کے ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وآله وسلم ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة اللهم ارحمنا بترك المعاصي ولا تشغلنا بمعصيتك اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وارضنا وارض عنا مولا کریم الہ العالمین اے ارحم الراحمین ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول مقبول فرما۔ مولا کریم جس طرح آج آپ نے اپنے گھر پر آنے کی توفیق عطا فرمائی، روزانہ 5 وقت اسی طرح اپنے در پر آنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اے الہ العالمین مرتے دم تک ہم سب کو دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اے الہ العالمین اے ارحم الراحمین یا ذا الجلال والاکرام، یا اللہ جس طرح آپ نے ہماری صورت اچھی بنائی ہے یا اللہ ہمارے اخلاق بھی اچھے بنا دیجیے۔ مولا کریم اے الہ العالمین اے ارحم الراحمین اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے الہ العالمین حلال کما کر حلال کھانے کی توفیق عطا فرما، لقمہ حرام سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہم سب کے دلوں میں نرمی پیدا فرما، اپنی استطاعت کے مطابق اپنے راستے میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ بخل سے ہم سب کی حفاظت فرما، ریا سے ہم سب کی حفاظت فرما، یا اللہ نفاق سے ہم سب کی حفاظت فرما، ہمارے دل میں سب سے زیادہ اپنی محبت عطا فرما دیجیے۔ مولا کریم اے الہ العالمین اے ارحم الراحمین ہم میں سے جو بیمار ہیں، گھروں میں جو بیمار ہیں، دوستوں احباب میں جو بیمار ہیں، جنہوں نے بیماروں کے لیے دعا کے لیے کہا یا کہنا چاہتے ہیں نہیں کہہ سکے یا امید رکھتے ہیں یا پیغام پہنچایا نہ پہنچ سکا، سب کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما۔ میرے والد صاحب کافی علیل ہے، ان کے لیے بھی دعا فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو پہلے سے بڑھ کر مکمل صحت قوت عطا فرمائے۔ مولا کریم اے الہ العالمین اے ارحم الراحمین یا ذا الجلال والاکرام ہمارے گھروں میں اختلافات اور جھگڑے ان سب کو ختم فرما کر اتفاق اتحاد محبتیں پیدا فرما۔ یا اللہ جو شوہر ظالم ہیں ان کے دلوں میں نرمی پیدا فرما، جو بیویاں نافرمان ہیں ان کے یا اللہ اپنے شوہروں کا فرما بردار بنا۔
یا اللہ ہمیں اپنے والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. یا اللہ ہم میں سے جن کے والدین دنیا سے رخصت ہو چکے ان کی قبروں کو نور سے منور فرما. یا اللہ ان کو اپنی اولاد سے وہاں راضی فرما دیجیے. مولا کریم الہ العالمین ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. یا اللہ ہماری اولاد کی ہمیں صحیح نہج پر تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما. مولا کریم الہ العالمین اے ارحم الراحمین دنیا میں کسی کا محتاج نہ بنا. یا اللہ پوری امت مسلمہ کو معاشی اعتبار سے خوب مضبوط فرما. مولا کریم الہ العالمین ہر قسم کی تکلیف دکھ درد سے محفوظ فرما. یا اللہ پوری دنیا اس وقت پریشان حال ہے خصوصاً امت مسلمہ. یا اللہ تمام وباؤں سے تمام بلاؤں سے تمام مشکلات سے تمام پریشانیوں سے ہم سب کی اور پوری امت کی حفاظت فرما. ہم سب کو پوری امت کو یا اللہ رزق میں خوب برکت عطا فرما. ہم سب کی اور پوری امت کو یا اللہ خوب خوشحالی عطا فرما. ہم سب کو پوری امت کو دشمنوں کے تمام قید اور مکر سے محفوظ فرما. مولا کریم اسلام کا بول بالا فرما. مولا کریم الہ العالمین یا ذی الجلال والاکرام ہماری نوجوان نسلوں کی حفاظت فرما. یا اللہ ہماری قیامت تک آنے والی نسلوں کی ایمان کی حفاظت فرما. ہمارے ایمان کی حفاظت فرما. اے الہ العالمین اے ارحم الراحمین یا ذی الجلال والاکرام یا مالک الملک جو والدین اپنی اولاد سے پریشان ہیں اولاد ان کی نافرمان ہے یا اللہ ان کی اولاد کو ان کا فرما بردار بنا. ان کی اولاد کو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. اے الہ العالمین اے ارحم الراحمین یا ذی الجلال والاکرام جتنے بھی ساتھی مجھ سمیت موجود ہیں ہم سب کے دلوں میں جتنی جائز تمنا ہے پوری فرما. یا الہ العالمین دنیا میں جہاں کہیں دین کا جس انداز میں کام ہو رہا ہے سب قبول فرما. مجاہدین کی تبلیغی جماعتوں کی مدارس کی مساجد کی خانقاہوں کی علماء کی تمام مسلمانان عالم کی حفاظت فرما. اے الہ العالمین اے ارحم الراحمین یا ذی الجلال والاکرام ہمارے رزق میں خوب برکت عطا فرما. ماہانہ سالانہ یومیہ خرچے بآسانی پورے فرما. کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی نوبت نہ آئے. یا اللہ دنیا کا محتاج نہ بنا صرف اپنا محتاج رکھ. غیر سے ہمارے تمام ضروریات کو پورا فرما. مولا کریم الہ العالمین یا اللہ ہمیں اپنی ذات پر صحیح توکل کرنے کی توفیق عطا فرما. اے الہ العالمین اے ارحم الراحمین ہم میں سے جو مقروض ہیں ان کو قرضوں سے رہائی نصیب فرما. یا الہ العالمین یہ جو بے روزگار ہیں ان کو حلال برکت والا روزگار عطا فرما. جن کو حلال روزگار میسر ہے ان کی روزی میں خوب برکت عطا فرما. جو بے اولاد ہے بہت سارے ساتھی ایسے جن کی اولاد نہیں دعا کے لیے کہتے رہتے یا اللہ ان سب کو نیک صالح اولاد عطا. یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین یا ذی الجلال والاکرام یا ارحم الراحمین ہم میں سے کسی کو محروم نہ فرما. یا اللہ نرمی اور سخاوت اور اپنے بندوں کے اوپر شفقت اور اپنے پیاروں میں ہم سب کو شامل فرما. اللهم كل خير لكل مسلم ومسلمة اللهم ارحم امة محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یا اللہ ہم سب کو قلب سلیم فہم سلیم عقل سلیم عطا فرما. عقل سلیم پر فضل عظیم عطا فرما. رقیق القلب رحیم المزاج حلیم التوابع. سلامتی اعضاء سلامتی ایمان کے ساتھ زندہ رکھ. سلامتی اعضاء سلامتی ایمان کے ساتھ دنیا سے اٹھائیے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. حاسدین کے حسد شریروں کے شر اور نظر بد سے ہم سب کی ہماری اولادوں کی ہمارے گھر والوں کی یا اللہ سب مسلمانوں کی حفاظت فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ.